بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 نومبر 2023 کو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے پہلے ممکنہ اور بعد میں ناممکنہ مناظرے کے تناظر میں یہ تحریر پیش خدمت ہے۔ برائے مہربانی پوری ویڈیو سماعت فرمائیے گا، جزاک اللہ۔ اسلام نے انسانوں کو اخلاق کی مبارک تعلیمات سے نوازا ہے، ادب و احترام اور بڑوں کی تعظیم و تکریم کی تلقین فرمائی ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا احترام اور ان کا پاس و لحاظ رکھنا اس جانب بھرپور توجہ دلائی ہے۔ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی یا بے ادبی انسان کو دو جہاں کی سعادت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی صفات اور ان کی عادات کو بیان بھی فرمایا، اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی عنایت فرمائی ہیں۔ اللہ والوں کی گستاخی غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور انہیں خطرناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف دو گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا ارتکاب براہ راست غیرت خداوندی کو للکارنا اور اس کی طرف سے اپنے خلاف اعلان جنگ کروانا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ تو سود لینا اور دینا ہے۔ حوالہ سورہ بقرہ۔ دوسرا بڑا گناہ جس طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کیا گیا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وبال، بخاری شریف۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے شہرت حاصل کرنے کی لالچ میں صحابہ کرام، علماء کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توہین کرنا شروع کر دی، جس کو اسلام اور علماء کرام کے مخالفین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مرزا محمد علی کے بقول میں کچھ سال بریلوی رہا، پھر دیوبندی، پھر وہابی، مگر اب کچھ بھی نہیں ہوں۔ مرزا کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہی پرانے اعتراضات اٹھا کر کبھی علماء بریلوی، کبھی دیوبندی، کبھی وہابی اور کبھی شیعہ کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا تقریباً 2 سال پہلے مرزا نے شہرت اور تکبر کے نشے میں آ کر مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس مناظرے کے لیے آئیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، آپ اپنے کیمرے لے آئیں اور لائیو ویڈیو چلائیں، اور مزید کہا کہ مجھے کوئی امید نہیں کہ وہ آئیں گے اور یہی میری کرامت نکلے گی۔ پھر چشم فلک نے 5 اکتوبر 2021 کو وہ دن بھی دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے جہلم تشریف لائے اور بار بار للکارا اور بار بار پکارا، لیکن مرزا صاحب نہ خود باہر آئے اور نہ ان کی کرامت باہر آئی۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ عادت سر کے ساتھ ہی جاتی ہے، مطلب جب تک سر سلامت رہے عادت بد سے بھی جان نہیں چھوڑتی۔ مرزا صاحب نے عادت سے مجبور ہو کر پھر صحابہ کرام، علماء کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی توہین کرنا شروع کر دی، اور بے ادبی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بابت شے کوئی نہیں، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ 26 نومبر 2023 کو جناب مفتی حنیف قریشی صاحب مطلوبہ وقت اور تاریخ کے مطابق مرزا صاحب کی اکیڈمی کے باہر تشریف لے آئے، لیکن مرزا صاحب تو عادی مجرم ہیں، وہ کہاں باہر آنے والے تھے، کیونکہ وہ صرف علماء کرام کی توہین کرنا جانتے ہیں، جبکہ ادب و احترام جیسی خوبی سے ان کا تعلق واسطہ دور بلکہ بہت دور تک نہیں ہے۔ لہذا آج میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مرزا صاحب نے ایک بار پھر اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ناک کٹوا دی۔ مرزا صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اب آپ سدھر جائیں، امت کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کریں۔ اختلافی مسائل جو کہ شاید 10% بھی نہیں ہیں چھوڑ کر اتفاقی مسائل جو کہ 90% ہیں ان پر کام شروع کریں۔ شہرت بہت کما لی، اب عزت بھی کما لیں، اور علماء حق کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مودبانہ گزارش ہے کہ میری اس تحریر سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔